اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دوستو، اس قصہ کو سنو، یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں گے۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ اس طرح وہی ہوا کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن اس کا پالان نہ تھا۔ جب اس نے پالان حاصل کر لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، یا اس کے پاس پیالہ تھا، جب پانی پایا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے خزانے کو لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے میری مراد سیئے دلی ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کے بغیر بات کہتے ہیں۔ ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا لا حاصل رہا۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا یا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بیوقوف ہو جاتا ہے اور دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ سکمبجین صفرا بڑھاتی ہے اور روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ ہڑ سے قبض ہو جاتی ہے۔ دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن اور دل درد سے بھر گیا۔ شربت اور دواؤں کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ خاک کھانے والا چھوٹا سا کیڑا اس کو حلوہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ بہتر خوراک سے واقف ہی نہیں ہے۔ گوبر کھانے والا کیڑا اپنی اسی خوراک کے علاوہ کسی اور بہتر خوراک کو نہیں جانتا۔ اس شعر کی مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں، مٹی کھانے والا چھوٹا سا کیڑا اس مٹی کو حلوہ سمجھتا ہے۔ یہاں پر مٹی سے مراد اس دنیا کی خواہشات، اس دنیا کی چیزیں، اس دنیا کی مال و دولت، اس دنیا کے مزے ہیں، اور وہ چھوٹے سے کیڑے ہم لوگ ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ دنیا کی ساری چیزیں حلوے کی طرح ہیں، مطلب ہمیں یہ بہت پسند ہیں، ہمیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا رومی کہتے ہیں کیونکہ وہ بہتر خوراک سے واقف نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کیونکہ ہم لوگ جو اصل خوشی ہے، اصل مزہ ہے، اصل سکون ہے، اصل دولت ہے، اصل جو مال ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اسے ہم نے کبھی، اس اصل مزے کو کبھی ہم نے چکھا ہی نہیں، ہم نے اس اصل خوشی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ دنیا کی عارضی اور چھوٹی سی خوشیاں ہمیں بہت بڑی خوشیاں لگتی ہیں۔ حقیقت میں جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، اس وقت جس خوشی کا وہ احساس کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو دنیا کی خوشیاں، دنیا کی چیزیں بالکل خاک کی طرح لگتی ہیں۔ گوبر کھانے والا کیڑا اپنی اس خوراک کے علاوہ کسی اور بہتر خوراک کو نہیں جانتا۔ اب وہ لوگ جو اس دنیا کی مال و دولت، خواہشات میں بالکل پھنس کر رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی خواہشات میں مصروف رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی بہتر خوراک کو نہیں پہچان سکتے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔
جب وہ فناح کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مداح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستہ سے ہم پھر بھٹک گئے، لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے اے بادشاہ بشارت ہو، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کو کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کے غلام کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جھروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بھید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوتا۔ دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز بھی صرف ایک خیال کی طرح ہے، بلکہ یہ دنیا ہمارا صرف ایک خیال ہی ہے، اور یہ خیال اسی خیال سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ہوں، میرا ایک الگ وجود ہے، میرا ایک خدا سے الگ وجود ہے، میرا نام یہ ہے اور یہ میرا جسم ہے۔ جیسے ہی ہم ایسا سوچنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد اس دنیا کا خیال جنم لیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے۔ حقیقت میں خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کے خیالات علوم باری کا پرتو ہوتے ہیں، وہ قائم اور ثابت ہیں۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا مہمان کے چہرے پر ظاہر تھا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دربانوں کی بجائے خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے ہوا۔ دونوں یکجانوں دو قالب ہو گئے۔ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا۔ عشق اگر سچا ہو تو وہ دنیاوی عشق ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کو خدا سے ملانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، جیسے یہ لونڈی کا عشق بادشاہ کو غیبی مہمان سے ملاقات کرنے کا سامان بن گیا۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بادشاہ بولا تو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح تیرا خدمت گزار ہوں۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف خود کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے خوان آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا لہسن اور محصور کیوں نہیں آتے؟ آسمان سے غذا آنی بند ہو گئی۔ کھیتی، کدال اور درانتی کا غم گلے پڑ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی تو اللہ نے مال غنیمت بھیجا۔ پھر گستاخوں نے ادب چھوڑا، فقیروں کی طرح بچا کھچا بات کے لیے اٹھا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ غائب نہیں ہوگا، صبر سے کھاؤ۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ان لالچیوں کی ناشکری سے پھر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، زکوٰۃ نہ دینے پر ابر آنا بند ہو گیا اور زناہ کاری سے اطراف میں وبا پھیل گئی۔ یاد رکھو تجھ پر بھی جو غم کی آندھیاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔
जो कोई दोस्त के रास्ता में बेबाकी करता है, मुर्दों का रहज़न बना। आसमान अदब से पुरनूर बना और अदब ही की वजह से फरिश्ते मासूम और पाक कहलाए। शैतान गुस्ताखी की वजह से मरदूद ठहरा। सलूक के रास्ता में गुस्ताखी करना हैरत की वादी में डूब जाना है। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने पर सजदा कर दिया, लेकिन शैतान गुस्ताखी की वजह से मारा गया। अब फिर हम बादशाह और मेहमान तबीब के किस्से की तरफ आते हैं। उस खुदाई तबीब से बादशाह की मुलाकात, जिसको उसने ख्वाब में देखा था, और उसकी तशरीफ़ आवरी की उसे खबर दी गई थी। बादशाह जब अपने मेहमान के सामने गया था तो बादशाह नहीं, पूरा फ़कीर बनकर गया। हाथ फैलाए और इश्क की तरह उसे दिलो जान पर लिया। उसके हाथ और पेशानी को चूमा और साथ ले जाते हुए बोला कि मुझे सब्र करने से ख़जाना मिल गया। सब्र पहले कड़वा लगता है, लेकिन बाद में मीठा और सफ़ेद फल देता है। और कहा, ऐ कि तेरी मुलाकात हर सवाल का जवाब है और बेशक तुझसे मुश्किल हल होती है। मतलब सब्र से जो कुछ हमारे दिल में है तो उसकी तर्जमानी करता है। जो दलदल में फंसा हो तो उसका मददगार है। मजलिस के बाद उसे हरम सरा में ले गया। अब मैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कुरान में अगर कोई लफ्ज़ों के सिवा कुछ न देखे, कुरान में अगर कोई लफ्ज़ों के सिवा कुछ न देखे तो गुमराहों के लिए ये बात ताज्जुब की नहीं है, क्योंकि पुरनूर सूरज की शुआओं से भी अंधे लोग गर्मी के अलावा कुछ महसूस नहीं करते। इस शेर का मतलब ये है कि जिस तरह एक अंधे को पुरनूर सूरज का नूर नहीं नज़र आता बल्कि उसे सिर्फ गर्मी ही महसूस होती है, उसी तरह एक जाहिल इंसान को कुरान में लफ्ज़ों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। और वो लोग जो इल्म वाले हैं और जिन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल है, वो कुरान में अपने हर सवाल का जवाब पा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।